آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے معاشرے میں امام مسجد کے ساتھ جو سلوک، جو رویہ اور جو معاملات کیے جا رہے ہیں، اسی کی بدولت آج ہر بندہ مومن پریشان ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت 3 لوگ خوشبوؤں کے ٹیلے پر ہوں گے اور بہت نمایاں ہوں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون سے ہوں گے؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں پہلا جو ہوگا جس نے غلام آزاد کروایا ہو، اور دوسرا بندہ وہ جو امامت کرواتا رہا ہو، پیشوا ہو لوگوں کا، اور اس کے مقتدی بھی اس سے خوش رہے ہوں، اور پھر تیسرا بندہ جو اپنی صلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، وہ تیسرا بندہ تھا کہ جو اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتا ہو، مطلب کہ 5 وقت لوگوں کو مسجد میں بلاتا ہو، اذان دیتا ہو، مؤذن ہو۔ تو بروز قیامت یہ 3 لوگ جو ہوں گے، اس کیٹیگری کے لوگ، ان کو اللہ رب العزت خوشبوؤں کے ٹیلوں پر جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑی شان، اتنا بڑی عظمت ایک طرف حدیث مبارکہ ہے اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے اور ان کا رویہ ہے امام مساجد کے ساتھ، کہ جس کو اگر ڈیپلی جا کر دیکھیں، نزدیک ہو کر دیکھیں، ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ آج ہم جس پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، وہ تو ایک ہمارے اعمال بھی ہیں، اور انہی اعمال میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آج ہمارے دل میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے زندگی کے طرز عمل میں کہیں بھی ائمہ حق کی عزت اور ان کا احترام موجود نہیں ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب امام مسجد مصلی امامت پر کھڑا ہوتا تو وہ جب ہاتھ باندھتا تو اس کا دل و دماغ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جو ہے مشغول ہوتا، اس کی توجہ جو ہے وہ روضہ رسول کی طرف ہوتی، اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا۔ مطلب وہ اتنا سکون سے نماز پڑھاتا، اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی، تو وہ بندہ بڑے اطمینان سے کھڑا ہوتا اور بڑے ہی اطمینان سے وہ ہمیں نماز پڑھاتا۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ایک امام مسجد جب مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت زار یہ ہوتی ہے کہ ادھر اس نے نماز نیتی ہے، ادھر اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، اب سب لوگوں کی نماز اس کے سپرد ہو گئی ہے، تو وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اللہ کے ہاں، وہ اس وقت کھڑا ہے۔ تو جب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے اور سب کی نمازوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادتا ہے، تو اس کے بعد اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور کا اس وقت تصور کر کے کھڑا ہوں، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی یار میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، میں نماز پڑھانے لگا ہوں، اگر میں واپس گھر جاؤں گا میرے بچوں نے مجھ سے پیسے مانگ لیے چیز کے تو میرے پاس وہ پیسے نہیں۔ حالت یہ ہے امام مساجد کی اس وقت جو چل رہی ہے۔ اور اس پر ایک نقطہ آپ کو میں دینے لگا ہوں جو پچھلے جمعہ بات کر رہا تھا تو وقت کی قلت کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی کہ اس کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو آج کے بعد کبھی بھی ہم امام مسجد کی تذلیل نہیں کریں گے اور اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔
اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ امام مسجد اور مؤذن بہت عزت و احترام کا حامل تھا، بڑی عزت دی جاتی تھی، اور یہی نہیں کہ صرف وہ مسجد کی حد تک ہوتے تھے بلکہ اس کے علاوہ روزمرہ کے جو مسائل ہوتے تھے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بھی امام مسجد کے پاس رجوع کرتا، امام مسجد کے پاس آتا۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ ہمارا جناب معاشرہ ترقی کرتا گیا، اور یہ ترقی ایسی ہوئی کہ ہماری بدبختی کہ ہم ائمہ مساجد اور دین حق سے ہم دور ہو گئے۔ تو خیر بات یہ تھی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، دائیں سائڈ پہ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہو کر۔ اگر زیادہ بندے ہیں، جماعت کی صورت ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام مسجد آگے ہوگا اور جتنا بھی مقتدی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے ہوں گے۔ اب اسی طرح ایک اور نماز ہے، نماز جنازہ، اس میں سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، سارے لوگ امام مسجد کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے جو اس وقت امام کے آگے ہوتا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ آج تو امام سے آگے چلا جا، اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ لیٹ کے آگے جاتا ہے، کھڑے ہو کر امام سے آگے کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ تو وہ بندہ جب امام سے آگے جاتا ہے، مطلب نماز جنازہ جو میت ہوتی ہے وہ مطلب امام کے آگے ہے، باقی سارے بندے جو ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، امام کی اقتدا میں ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ اپنے امام سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے امام سے سبقت لیتا ہے، ہر معاملے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں امام سب سے بہتر ہوں، تو وہ اپنے اندر ذرا سوچے، اپنے ضمیر سے پوچھے، اور تنہائی میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر اس چیز کا تصور کرے کہ یار میں اگر امام سے آگے بڑھ رہا ہوں، اگر میری سوچ امام سے آگے جا رہی ہے، کہیں میں اندر سے مر تو نہیں گیا، کہیں میرا ضمیر مردہ تو نہیں ہو چکا، کیونکہ امام سے آگے وہی بندہ بڑھے گا جو مر جاتا ہے، زندہ جو بھی ہوگا وہ امام سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ امام سے آگے وہی بڑھے گا جس کے جسم سے روح نکل جائے گی، جو مر جائے گا، جو مردہ ہو جائے گا۔ تو پھر آج ذرا ہم پوچھیں نا اپنے ضمیر سے، اپنے دل و دماغ سے پوچھیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اگر ہم امام سے آگے جا رہے ہیں، کہیں ہمارا ضمیر تو نہیں مردہ ہو چکا، کہیں ہمارا ضمیر مر تو نہیں گیا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جو بھی بندہ اپنے امام سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، کیونکہ بعض ضمیر جو انسان ہوتا ہے اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دیتا کہ جس کے پیچھے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو پھر اسی کے خلاف میں جاؤں یا پھر میں اس سے آگے بڑھوں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، حدیث شریف ہے کہ مرغے کو گالی نہ دیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرغہ جو ہے وہ تم سب لوگوں کو صبح نماز کے وقت اٹھاتا ہے، اذان دیتا ہے۔ خیر اب تو وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرغہ جو تھا یہ صبح کے وقت بانگ دیتا تھا، اذان دیتا تھا، یہ بزرگوں کو پتہ ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، اس کی وجہ کہ وہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پر رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مرغے کو گالی دینے سے منع فرمایا کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تو کیا اس چیز کی ہمیں اجازت ہے کہ جو بندہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں؟ ادھر ہم نے نماز پڑھی امام مسجد کے پیچھے، باہر گئے امام صاحب کی غیبتیں شروع ہو گئی۔ یار ہم ساری چیزیں نوٹ کرتے گئے کہ آج امام صاحب نماز پر نہیں پہنچے، آج امام صاحب نے جناب یہ غلطی کر دی ہے، آج امام صاحب کی یہ بات جو ہے یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو گئی ہے۔ یار کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار جو امام مسجد جو مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے، کیا اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار جو بندہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے کیا اس کی جیب میں پیسے ہیں؟ کیا وہ معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہے اس وقت؟
کیا وہ اتنا وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو باہر لے جائے کسی دکان پر چیز لے کر دینے کے لیے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ نہیں، ہم تو اس چیز کو نہیں سوچیں گے۔ ہم کیا سوچیں گے؟ ہمارے ذہن میں جو شیطانی ایک سوچیں آتی ہیں، وہ ہم ہر وقت یہ سوچیں گے کہ جو کام امام صاحب کے الٹ ہوگا۔ اور ایک وقت تھا کہ امام مسجد کی عزت ہوتی تھی، اس کا احترام ہوتا تھا۔ یہ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک سفید پوش بندہ باہر نکلا۔ اب تو خیر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گلیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت سفید پوش بندہ وہ باہر نکلا، دکان پہ گیا، کسائی کی دکان پہ، وہاں پر رش لگا ہوا تھا۔ جب وہ بندہ پہنچا، اس نے جا کر آواز لگائی کہ بھائی مجھے گوشت چاہیے، تو اس نے سارے گاہک جو تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا، پہلے ان کو دیا، پھر ایک بندہ نوٹ کر رہا تھا میری طرح، پھر اس کے بعد وہ پرچون کی دکان پہ گیا، وہاں پر اس نے کوئی سودا لینا چاہا تو جتنے گاہک کھڑے ہوئے تھے سب کو اس نے سائڈ پہ کر دیا، تو وہ جو سفید پوش بندہ تھا اس کو اس نے پہلے سودا دیا۔ پھر اس سے بھی ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ جتنی دکانوں پہ جا رہا تھا وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، وہ اس نے اپنا کام بتانا کہ جی یہ چیز مجھے چاہیے، تو وہ جتنا بھی دکاندار ہوتے تھے جن جن کے پاس وہ جاتا تھا وہ اس کو وہ چیز دے دیتے تھے اور بدلے میں پیسے نہیں لیتے تھے۔ تو ایک بندہ میری طرح کھڑا ہوا تھا، تجسس میں پڑ گیا، اس کے دل میں وسوسے آنے لگ گیا عجیب سے کہ یہ کون سا ایسا بندہ ہے، یہ بڑا عجیب طریقہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کسائی سے کہ بھائی ذرا بتا تو صحیح یہ کون ہے جو سفید پوش آیا اور آپ نے ہمیں بھی سائڈ پہ کر دیا، پہلے اس کو آپ نے سامان دیا، گوشت اس کو پہلے بنا کر دیا اور پیسے بھی نہیں دیے۔ تو اس کسائی نے نا بڑے تاریخی جملے بولے، تھا تو وہ کسائی لیکن اس کا ضمیر زندہ تھا، وہ اندر سے مرا ہوا نہیں تھا ہماری طرح۔ تو وہ کسائی کہنے لگا کہ بھائی یہ جو سفید پوش بندہ آیا نا، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ ہمارے امام مسجد تھے، یہ ہماری مسجد کے امام تھے جو ہمیں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، یہ امام صاحب تھے جو ہمیں کلمہ اور وظائف بتاتے ہیں، ہمیں دین سے آگاہی فراہم کرتے ہیں، ہمیں مسئلے بتاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، یہ امام صاحب تھے۔ اور پھر اس نے اس سے بھی بڑی عجیب سی بات کی اور اس کے ذہن میں ایک سوچ ڈالی، وہ سوچ یہ تھی، وہ کہنے لگے کہ بھائی اگر امام صاحب کے ساتھ ہم محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی باہر سے تو نہیں آنے والا، نماز ہم پیچھے پڑھ رکھے گا ان کی، تو پھر حق بھی ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس امام کی قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں، اس کے ہر ایک معاملے کا جو ہے نا صدق کے دل سے خیال رکھیں۔ تو کیا ہو جائے گا اگر ایک دن میں امام صاحب ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ ہی اس نے گوشت لینے جانا ہے، ہر روز تو نہیں اس نے دوڑنا۔ اگر ایک دن امام صاحب ہمارے پاس گوشت لینے آ جاتے ہیں، اگر ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے تو ہمارا نقصان تو نہیں ہونے والا، اگر خدا کی طرف سے ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ تو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم امام صاحب سے محبت کر کے تبرک کے طور پر اگر ہم امام صاحب سے یہ محبت رکھتے ہیں تو یقیناً وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں اتنا برکت ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ تو اس کے بعد جو پرچون والا تھا وہ بھی کہنے لگا کہ جہاں ہم 1000 روپے کی سیل کرتے ہیں وہاں پر ہم 900 کی کر لیا کریں گے، جہاں ہماری 2000 کی ہوتی ہے جس میں ہمیں 1000 روپیہ بچت ہوتی ہے اس میں ہم 900 روپے بچت کر لیں گے، 100 روپیہ امام صاحب کو دے دیا، تو ہمارا تو اس میں کچھ نہیں جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ امام مسجد کا روزمرہ کے جو کام ہے وہ بآسانی نبھائیں گے، وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ تو کتنا اچھی بات تھی وہ، لیکن وقت گزرتا گیا، لمحہ گزرتا گیا، ٹیکنالوجی نے جناب ترقی کرنا شروع کر دی، اور کیا ترقی کی کہ امام مسجد کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل گئی۔ ایک وقت تھا کہ امام مسجد ہونا بڑے اعزاز کی بات تھی، بڑے ہی اعزاز کی بات تھی، اور ایک وقت یہ ہے کہ امام مسجد بننا کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں امام مسجد بنوں گا، میں نے مصلی رسول پر کھڑے ہونا ہے تو پیچھے سے میرے اوپر اعتراضات کے جو ہے نا تیروں کی بچھاڑ ہونی ہے، ہر بندے نے اعتراض کرنا ہے۔ کہ ہم اپنے ضمیر سے اپنے دل سے پوچھیں کہ یار جتنا عرصہ ہم گزار چکے ہیں یا جتنا دیر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، اعتراض کیے ہیں ہم نے، کیا کبھی ہم نے اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ بات بھی سوچی ہے کہ یار امام صاحب کو آج کوئی مشکل وقت تو نہیں آیا ہوا، آج امام صاحب کو کوئی پریشانی تو لاحق نہیں، ہم تو یہ نہیں سوچیں گے، ہم تو یہ چیز سوچیں گے کہ جو امام صاحب کے خلاف جائے گی تو یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور یہ مسجد کی یہ مفتی امین صاحب تھے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، وہ میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا تھوڑا سا،
اس میں انہوں نے اس رسالے کا ٹائٹل ہی یہ دیا تھا کہ جو مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ شیطان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے حقیقت ان کے اپنے حساب سے ان کے محلے میں ان کے علاقے میں ہو گئی یہ چیز۔ تو برحال اس سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یار آج کے ہمارے اس دور میں امام مسجد اور مؤذن جو ہے یہ گالی کیوں بن گیا ہے؟ کس نے بنایا اس کو؟ اس کی عزت خراب کس نے کی ہے؟ ہم نے کی ہے۔ ہم امام صاحب کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ بھائی ہمارے ائمہ مساجد جو ہے نا یار، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ امام مسجد کی جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، یہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے پاس میں ملنے گیا ان کو، تو ان کے گھر میں جب میں داخل ہوا نا تو بھائی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یقین مانیں آپ کہ لاہور کی مرکزی جگہ میں مسجد تھی وہ، اور بڑی عالیشان مسجد بنائی ہوئی تھی، اے سی بھی لگے ہوئے تھے، کولر پنکھے، ہر چیز اپنے حساب پر برابر تھی۔ یہاں تک وہاں پر جو لیٹرینیں تھی وہاں پر بھی انہوں نے ماربل لگایا ہوا تھا، بڑا اچھا طریقے سے جناب انہوں نے مسجد کو سجایا ہوا تھا۔ لیکن جب میں ان کی رہائش میں گیا نا، آپ یقین جانیں بھائی کہ ان کی فیملی جتنا تھی اسی حساب سے صرف اور صرف 3 چارپائیاں ان کے کمرے میں آتی تھی بس، اور جگہ ہی نہیں تھی یار، باہر ٹہلنے کی بھی جگہ نہیں تھی، صحن تو ہے ہی نہیں تھا۔ 3 چارپائیاں اتنا جگہ ان کو دی ہوئی تھی کہ اس میں آپ نے رہائش رکھنی ہے، اور ساتھ ہی برتن دھونے کی جگہ تھی، ساتھ ہی ان کا غسل خانہ تھا جہاں پر وہ جناب اپنی طہارت کرتے تھے، اتنی سی جگہ پر۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ بندہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے وہ بندہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اور بھائی یہ حقیقت ہے، یہ بات آپ ذرا جا کر دیکھیں نا، ائمہ مساجد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے رہتے ہیں، خدمت دین کرتے رہتے ہیں، خدمت خلق کرتے رہتے ہیں، اور کبھی وہ مطالبہ نہیں کرتے اس چیز کا کہ بھائی مجھے اس چیز کی پریشانی ہے، مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے، وہ اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وہ بڑے ہی سکون سے، بڑے ہی اطمینان سے اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلے جاتے گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شیخ الحدیث ایسے بھی ہم نے دیکھے گئے کہ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کا بیاہ کر سکیں، اور ہم بڑے سکون سے پھر رکھے گئے۔ آج تو ہم سے نہیں پوچھا جا رہا، لیکن قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتا جس کے پیچھے تو نے نماز پڑھی تھی اس کی ہر چیز کا تو خیال رکھتا تھا کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کہ کبھی یہ بھی چیز تو نے پوچھی تھی کہ امام صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ کو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی بات ہو آپ ہمیں بتائیے گا۔ اور اس سے بھی بڑی دکھ کی بات ہے بھائی، بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ جب شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے نا جی، جب شادی ہونے لگتی ہے تو لڑکی والے بھی جی جان سے اپنا پیسہ اڑاتے ہیں، لڑکے والے بھی جی جان سے پیسہ اڑائیں گے، لیکن جب امام مسجد آئے گا یا خطیب صاحب یا جو بھی عالم صاحب ہوں گے وہاں پر نکاح پڑھانے جائیں گے، جب انہوں نے فیس مانگنی ہے نا کہ جی جناب اتنا فیس ہے، تو لڑکی والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، لڑکے والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ آپس میں مشاورت کریں گے کہ بھائی حضرت صاحب کو کتنا فیس دینی ہے۔ اور یار اتنا کچھ آپ نے کیا ہے جو کہ شرعی نہیں ہے، جو کہ گناہ ہے، آپ نے اتنا خرچہ کر ڈالا ہے، اور اس سارے کام کو جو بندہ حلال کرنے آیا ہوا ہے، جو سنت مطہرہ کے مطابق نکاح پڑھانے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا۔ جب اس کو دینے کی باری آئے تو جناب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی کتنے پیسے دینے، اتنے نہیں جناب یہ اتنے تو بنتے ہی نہیں ہیں۔ اور یار جہاں اتنا خرچ کر لیا، اگر امام صاحب کسی خوشی کے موقع پر آ ہی گئے ہیں تو اس کو یار جتنا وہ مانگ رہے ہیں دو اس کو، بلکہ اس سے بڑھ کر دو، یہ خوشی کا موقع ہے۔ آج ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے، لہٰذا جتنا مانگیں گے اس سے ہم زیادہ دیں گے، نہیں ہم نے تو یہ نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہر بات میں جو امام مسجد ہے اس کے خلاف جانا ہے۔ تو پھر آج تو ہم جا رہے ہیں، اور کافی سارے ایسے ائمہ مساجد ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے، ہم جیسے لوگوں کی تلخ باتوں کی وجہ سے وہ مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج تو ہم یہاں پر گزار لیں گے زندگی، لیکن قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ یہ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں نا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہوتے ہیں، یہ دین متین کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ ہم سے انہوں نے اجرت نہیں لینی، انہوں نے اجر لینا ہے، انہوں نے اجرت لینی ہے اپنے رب سے، انہوں نے ان سے کام لینے ہیں، ہم سے نہیں لینا۔ ہم تو ان کا پورا ہی نہیں کر سکتے بھائی۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ بتائے کہ جو امام صاحب ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں کہ ہم اس کی اجرت پوری کر سکتے ہیں؟ ہم ایک رکعت کے بدلے میں ان کی اجرت نہیں پوری کر سکتے۔
اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام مسجد کو اور امام کے خادم کو یہ ہر جگہ پر ایسے ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کسی جگہ پر امام صاحب کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہو، کسی جگہ پر امام صاحب کے ساتھ محبت ہوتی ہو، مگر نہ ہر جگہ پر ہر دوسری مسجد میں یہی ماحول ہے۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کہ کمیٹی کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے تو امام مسجد کو جناب اٹھا کے باہر پھینکو۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجھے یہ بتائے، جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی بندہ یہ بتائے کہ جب بھی مسجد میں کوئی مسئلہ بنا ہے کہ کسی کمیٹی کو فارغ کیا گیا، کسی کمیٹی کو نکالا گیا مسجد کے، بھائی تو باہر ہو جا، آپ ہمارے امام صاحب کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ امام صاحب کو باہر کر دیتے ہیں۔ یار وہ بندہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، وہ بندہ ہمیں مسئلے بتا رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو تربیت دے رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو بتا رہا ہے کہ بچے یہ تیرا باپ ہے، تو نے اس کی خدمت کرنی ہے، یہ تیری ماں ہے، اس کے قدموں کے تلے تیری جنت ہے، وہ تو ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے اتنا محبت ہمارے ساتھ کی اور ہم اس کا بدلہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر امام صاحب سے چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی نا جی، اس کو اٹھا کے باہر مارو، اور ایسے ہم جناب رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے اعمال میں فرشتے ہوں، جیسے ہم سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، جیسے ہم تو بڑے جناب پارسا اور پرہیزگار بندے ہیں، ہم سے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا ایسا۔ وہ بھائی اپنے اندر جھانک کر بندہ بات کرے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو مصلی رسول پر کھڑا ہوا ہے نا بھائی، اس کی عزت، اس کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اب یہ تو شہر میں کچھ سکون ہے ماشاءاللہ، یہاں پر اتنا معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ دیہات میں چلے جائیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر امام مسجد کو تنخواہ تو نہیں ملتی، وہاں پر امام مسجد کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب امام صاحب جمعرات والے دن مسجد میں بیٹھتے ہیں اسپیکر کھول کے، تو کچھ تنگ ذہن کے جو بندے ہوتے ہیں، جن کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ جناب اپنے گھروں میں جا کر بیٹھیں گے، کاپی پینسل پکڑی انہوں نے جناب لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آج کتنا پیسے اکٹھے ہوئے ہیں اور کتنا پیسے امام صاحب نے ہمیں دیے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب پیسے تو زیادہ اکٹھے ہوئے تھے، آپ ہمیں کم دے رہے ہیں۔ وہ بھائی تو اس چیز پہ غور کر رہا ہے تو ذرا اس چیز پہ تو غور کر، اگر امام صاحب نے ایسا کیا تو کیا کیوں ہے؟ اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے تو اس نے یہ بات کی ہے نا۔ اگر اس نے مسجد کے پیسے اپنے خرچ کیے ہیں تو اس کو ضرورت تھی تو اس نے خرچ کیے ہیں نا، بغیر ضرورت کے تو نہیں کیے اس نے، اس کو ضرورت تھی اس چیز کی تو اس نے خرچ کیے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں بات بتانے لگا ہوں، ایک دیہات کے بندے میرے پاس آئے جناب، میں بھی کسی جگہ پر امامت کرواتا تھا، تو ساتھ ہی متصل کسی دیہات کے بندے میرے پاس اور کہنے لگے جی علامہ صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی اگر امام مسجد چوری کرے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جی مسئلہ مجھے بتائیں ذرا وضاحت کے ساتھ کہ ہوا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جی ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا جی، ہم نے خود ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے مسجد کا گلا کھول کے نا اندر سے پیسے اٹھائے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ شرعی آگاہی فرما دیں ہمیں۔ تو پھر میں نے کہا جناب چلیں کچھ کرتے ہیں اس بارے میں۔ پھر میں امام صاحب سے ملا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں تنخواہ تو دیتے نہیں ہیں، نماز ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تنخواہ ہمیں دیتے کوئی نہیں ہے، کیا ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا عیدوں پہ شادی بیاہوں پہ ہمارے بچے نہیں جاتے؟ کہ ہم نے ان کے اخراجات پورے نہیں کرنے ہوتے؟ کہ صرف یہ جو نماز پڑھنے آتے یہی انسان ہے، ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم کوئی مشینیں ہیں کہ ہم جناب بس ٹھیک ہے بٹن دبایا حضرت صاحب مسجد میں آگے نماز پڑھا کے چلے گئے؟ یہ ہمارے اخراجات نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اوپر یہ وقت آتا ہے، اگر ہم اس امر پر مجبور ہوتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، تو یہ نہ دیکھیں کہ اس نے کام کیا کیا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ کام ہوا کیوں ہے۔ وہ ہوا اس وجہ سے ہے کہ ہم امام مسجد کی جناب نجی زندگی کے اوپر توجہ ہی نہیں رکھتے، اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے بھائی، اور یہ حقیقت ہے کہ بلا وجہ مسجد کا ہر کام ہوتا رہے گا، بلا وجہ ہوتا رہے گا، لیکن امام مسجد کی تنخواہ نہیں بڑھے گی، 8,000 10,000 یہی تنخواہ ہے۔ اور آج مجھے آپ بتائیں کہ آج کے اس معاشرے میں سب سے زیادہ تنگ ہاتھ کس کا ہے؟ ایک دہاڑی دار کا ہے، جو مزدور ہے، جو مستری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تنگ ہاتھ آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں اس مزدور کا ہے، لیکن اس کی بھی دہاڑی دیکھیں نا آپ جناب 800 سے 1,000 روپیہ ہے، جو مہینے کا 30,000 لگ بھگ جا کے بنتا ہے، مہینے کا 30,000 اتنا بنتا ہے جا کر، پوری تو اس کی بھی نہیں پڑ رہی۔ اور سب سے زیادہ مظلوم اور غریب ترین بندہ جو ہے وہ مزدور ہے، جو ایک مستری کے ساتھ مزدوری کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں نا، آپ پڑھے لکھے عوام بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ امام مسجد کو جو تنخواہ مل رہی ہے اگر اس کو ہم ایک دن پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو آیا کیا اس مزدور کی اس مزدوری کے تک بھی پہنچتی ہے؟ وہ نہیں پہنچتی۔ جس کو 7 سے 8 ہزار تنخواہ مل رہی ہے اگر اس کو ایک دن پہ ہم تقسیم کریں تو 250 سے 300 روپیہ بنتا ہے۔ یار یہ ہم نے امام مسجد کی عزت رکھی، یہ ہم نے اس کی قدر کی، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب جو بھی مسئلہ ہو امام صاحب ہمارے سامنے ایسے ہونے چاہیے، متقی پرہیزگار ہونے چاہیے، اور جناب ایسے بات کریں کہ جناب دل کو لگے، ہاں جی، آواز اچھی ہونی چاہیے، شکل و صورت اچھی ہونی چاہیے، ہر چیز ہم اچھی لیں گے کہ جناب امام صاحب ایسے ہونے چاہیے۔ لیکن جب باری آئے گی امام صاحب کی خدمت کی پھر ہم کہیں گے نہیں جناب حضرت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، مسجد کی کمیٹی جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، محلہ بھی بڑا کمزور سا ہے، تو ہم نا اس چیز میں زیادہ پیسے نہیں آپ کو دے سکتے، باقی سارے کام اس سے کروائیں گے۔ جی مسجد کی صفائی بھی آپ نے کرنی ہے، مسجد کھولنی بھی آپ نے ہے، اور ایک تہجد گزار جناب 10-11 بجے تک مسجد میں بیٹھا رہے اس کے لیے بھی امام صاحب انتظار کریں گے، مسجد کو تالا بھی لگائیں گے، مسجد کو کھولیں گے بھی صحیح، ہر کام ان سے لیں گے ہم۔ لیکن جب باری آئے گی نا جی امام صاحب کی خدمت کرنے کی، او نہیں جی جناب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں، ہمارے پاس اتنا اخراجات نہیں۔ وہی بندہ پوچھے اتنا مسجد بڑی تو نے کھڑی کر لی ہے، تو نے واش روموں میں جناب ماربل لگا دیا، ٹائل پتھر لگا دی ہے، وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر مسجد میں کوئی چھوٹا سا کام ہمیں نظر آ جائے اور ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے، تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس چیز کو ہم نے مکمل کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے گئے۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جناب امام مسجد کے لیے بھی ہم کوئی ایسی کمپین چلائیں کہ امام مسجد کو بھی ہر قسم کا سکون ہونا چاہیے؟ تو یہ باتیں ہیں تو بڑی کڑوی سی تلخ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے تب تک ہمارا معاشرہ سدھرتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو جناب ایک اصلاح ہونی ہے وہ مصلی رسول سے ہونی ہے۔ جب مصلی رسول پر کھڑا ہوا بندہ کی جناب اپنے ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے تو پھر ہماری اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو اس کا ایک بہتر حل یہ ہے، بالکل آسان سا طریقہ ہے، ہر بندہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہر بندہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مسجد کے ساتھ محبت کرتے گئے، میرے ساتھ بھی الحمدللہ بڑے سارے بندے محبت کرتے گئے، اور میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا نہیں، نکل جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا کا نکل جانا۔ جو دعا نکل جائے نا خود بخود وہ بڑی قبول ہوتی ہے۔ تو کافی سارے بندے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک مشورہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ یہ میری آواز پوری دنیا میں پہنچے گی، اور یہ ہر بندے کو میں یہ مشورہ دینے لگا ہوں کہ بھائی آپ یہ کیا کریں کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن میں میکسیمم ہماری دکان کا جو جناب انکم ہوتی ہے کم از کم جو ہے، کم از کم منیمم جو ہے نا جناب وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار تو کہیں نہیں کہیں، ایسے ہے نا جی 4 سے 5 ہزار تو آرام سے ہی آ جاتا ہے ہمارے پاس، آرام سے آ جاتا ہے۔ تو اپنے دل میں اپنے ذہن میں ایک نیت بنا لیں، ایک سکیچ بنا لیں کہ بھائی ہفتے کے بعد یا جمعرات والے دن یا جمعہ والے دن یا جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا، ان 7 دنوں میں ایک دن جو ہے ہم اپنے ان جتنا پیسے ہم نے کمائے ہیں ان میں سے 100 روپیہ یا 200 روپے ہم نے جناب مسجد کی خدمت کرنی ہے، اور یہ اپنا ایک معمول بنا لیں۔ اس کے بعد اتنا پیسے ہم نے جو مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے اس کو دینے گئے، اور اس کے بعد اتنے ہی پیسے جو مسجد کی خدمت کر رہا ہے جس مسجد میں بھی ہے یہ اس کو دینے گئے۔ ہمارا تو کچھ نہیں جانا، اگر مسجد میں 100 مقتدی ہیں 200 گئے تو ہمارا تو 100 روپیہ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن قطرے قطرے سے جو دریا بنے گا اگلا بندہ سکون سے ہوگا، بڑے ہی سکون سے رہے گا وہ، اور یہ حقیقت بات ہے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہمارے رزق میں اس طرح کی زیادہ کمی نہیں آئے گی۔ اگر دریا میں سے ایک کوزہ بھر لیا جائے نا جناب تو دریا کو پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی۔ ایسے کہ اگر آج ہمارے تجارتی احباب جو ہیں، مالدار احباب جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مہربانی کی ہے، اور جو امام صاحب آپ کے پاس پہنچے ہیں ان سے بھی محبت کریں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کتنا مہربانی فرماتا ہے۔ جب امام مسجد خوش ہوگا اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ یار یہ بندہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہر مشکل وقت میں میرے کام آتا ہے، تو جب وہ دعا کرے گا تو کاروبار آٹومیٹکلی ہمارا اوپر بڑھے گا، گرو کرے گا، اوپر بڑھے گا، ہمارا کاروبار مزید وسیع ہوگا۔ تو یہ ذہن میں بات رکھ لیں، چھوٹی سی بات ہے کہ جتنا کمایا اس میں سے 1% جو ہے ہم نے مسجد میں جا کر امام صاحب کو دینا ہے، مسجد کے مؤذن کو دینا ہے، اور مسجد کی بھی ہم نے ہر ہفتے خدمت کرنی ہے۔ آپ بھی خوش ہوں گے، الحمدللہ مسجد کے معاملات بھی اچھے چلتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کمیٹی کا بندہ اعلان نہیں کرے گا، کبھی امام صاحب نے اعلان کریں کہ جناب آج مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے تو مہربانی فرما کر چندہ اکٹھا کریں، کیونکہ آلریڈی ہر چیز جمع ہوگی۔
تو کہنے کی ضرورت نہ پڑے ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں، بن مانگے ہر چیز پوری ہونی چاہیے۔ جب یہ سٹیپ ہم اٹھائیں گے نا جی، تو ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا، اور مسجد میں کبھی بھی اعلان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ آج یہ کام ہم نے کرنا ہے تو یہ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ پیسہ آلریڈی مسجد میں موجود ہوگا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی یہاں پر بیان ہوا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔